کیا انسانوں کی تخلیق بندر سے ہوئی؟ ہم سنتے رہتے ہیں اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ انسانوں کی جو تخلیق ہے، انسانوں کی جو ابتدا ہے وہ ایک بندر سے ہوئی، یعنی انسان پہلے بندر تھے، بعد میں انسان بن گئے، یا بندروں انسانوں کا کچھ کنیکشن تو ہے، ایسے سنتے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو اسلامی عقیدہ بتا دوں، اللہ رب العزت نے جو عقیدہ ہمیں قرآن سے دیا وہ یہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ انسان پہلے بندر تھے یا انسانوں کی تاریخ بندروں سے ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی۔ اسی لیے تو آپ کو ابو البشر، تمام جہانوں کی ابتدا، تمام انسانوں کی ابتدا کرنے والا کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ایک واحد وہ ہیں اللہ رب العزت نے جنہیں بنایا، اور پھر ان سے انسان کے تمام قبیلے، تمام انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں انہی کی اولاد کہلاتے ہیں۔ اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ ایک تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ملک میں جب مردم شماریاں ہوتی ہیں، اس ملک میں رہنے والے افراد کی تعداد کو جب گنا جاتا ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد یا 5 سالوں کے بعد، تو جیسے جیسے ہم پیچھے جاتے رہتے ہیں تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ آج سے 5 سال پہلے ساؤتھ کوریا کی جو عوام کی تعداد تھی وہ آج کی تعداد سے کم ہے۔ پاکستان میں آج سے 5 سال پہلے جو تعداد تھی وہ آج کی تعداد سے کم ہے۔ اسی طریقے سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 100 سال پہلے ہم جائیں تو یوں تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ تعداد کا کم ہونا کہیں جا کر تو رکے گا کہ جہاں ایک ہی شخص ہوگا جس سے یہ نسل چلی۔ جیسے قبیلوں کی جب ہم اصل دیکھیں تو وہ ایک شخص پر جا کر رکتی ہے۔ دنیا میں سید زادے بے شمار ہیں، لیکن سید زادوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے نا۔ تو سید زادے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ابتدا ایک سے ہوئی۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل، بے شمار احادیث میں مثالیں دی جاتی ہیں، قرآن پاک میں ان کے قصص ہیں، لیکن جب ہم ان کی ابتدا دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی۔ اسی طریقے سے انسان دنیا میں آئے اور بڑھتے رہے اور بڑھتے رہیں گے، لیکن جیسے جیسے ہم پیچھے جائیں تو یہ تعداد کم ہوتی رہتی ہے اور آخر کار جا کر حضرت آدم پر رک جاتی ہے۔ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، کہیں جا کر تو یہ سلسلہ رکے گا، ورنہ تو یہ سلسلہ ہی چلتا رہے گا کہ ان کے ماں باپ کوئی اور، ان کے ماں باپ کوئی اور، ان کے ماں باپ کوئی اور۔ تو پھر تو یہ معاذ اللہ اس عقیدہ باطلہ کی طرف جائے گا کہ جو دور اور تسلسل کو لازم کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے انسان کی ابتدا ہوئی۔